بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام، اس کی بہتری اور اس کی خامیاں۔ اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے، سینئر لائر ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے، استاد محترم ہیں چودھری تنویر حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ان کا سب سے پہلے سر آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی مدت کے بعد آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تھینک یو سر۔ جی سر آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہمارا جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، جوڈیشل سسٹم آف پاکستان، اس کو کیسے ایفیکیٹ ہم کر سکتے ہیں اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کیسے بہتر کام کر سکتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے کہ جو کورٹس جو ہیں، پرٹیکولرلی جو جرنل کورٹس جو ہیں، ان کے حوالے سے جو ہیں وہ دو طرح کی کورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک سول ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ہیں، کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ہیں۔ جی سر۔ دونوں کے پیرامیٹرز جو ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ ڈفرینٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سول کورٹس کی حد تک جو ہے، جو پریزنٹ امینڈمنٹس جو ہیں، انہوں نے کافی حد تک جو ہے نظام کو ایفیکیشیس کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے امینڈمنٹس تو آ گئی ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ان امینڈمنٹس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلیکیبل کرنا اور ان کو فالو کرنا جو ہے دونوں اینڈ پہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بار کو بھی جو ہے اپنا رول جو ہے، ایک اہم رول جو بار کا بھی بنتا ہے وہ بھی کرنا پڑے گا، اور جو کورٹس جو ہیں انہیں بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ رول جو ہے یہ ایفیکیشیس کیسے ہو سکتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ایفیکیشیس ہو سکتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ کیوں جو ہے بار اور بینچ کے درمیان میں مجھے یہ خلیج نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خلیج نظر اس طرح آتی ہے کہ دیکھیے کہ بار کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے جوڈیشری کو بھی ویکیوم میں نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ جوڈیشری کے بھی مسائل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو کم از کم جو ہے منتھ میں ایک میٹنگ ضرور ہونی چاہیے، جس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وردی ڈسٹرکٹ جج صاحب کو جو ہے، جو ٹرائل لائر جو ہیں جن کا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا، ان کو وہ بلائیں اور بیٹھ کے جو ہے ڈسکشن کریں، ٹرائل لائرز اور جو ٹرائل کورٹس اور ایڈمنٹ کورٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں، پھر ان معاملات کو جو ہے اس کو یہ پرکھیں کہ کہاں پر ڈیفیکلٹی ہے، اس سے خلیج بھی دور ہوئے گی اور کمیونیکیشن گیپ بھی دور ہوئے گا، پھر جو اسسٹنس کا لیول جو ہے وہ بھی بہتر ہوئے گا۔ ایک تو اس ضمن میں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نرسری تیار ہونی ہے وہ دو سطح پہ تیار ہو رہی ہے لائرز کی، وہ ہو رہی ہے لا کالجز میں، پھر جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں پر جب آتے ہیں ایز اے ٹریننگ لائرز جو آتے ہیں، یہاں پر بھی آ کے جو ہے اس سسٹم کو جو ہے افیکٹو بنانے کے لیے بڑا رول ادارے بھی ادا کر سکتے ہیں اور بار بھی ادا کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ پھر ایک تیسری بات جو ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا ایک بدنصیبی کا ایلیمنٹ آپ کہہ لیں کہ انصاف اور رول آف لا پتہ نہیں کیوں ریاست کے اندر جو ہے پہلی ترجیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو لیگل پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ جو ہیں، پتہ نہیں ریاست جو ہے کیوں ان کو آن کرنے میں اب تک جو ہے مجھے ناکام نظر آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں بار کو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کیوں آن نہیں کرتی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو ہے ماضی کے حالات کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بات جو ہے بہت سامنے آتی ہے، اس کو بھی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کو جو ہے اور پرٹیکولرلی گورنمنٹ کو جو ہے یہ بار کو جو ہے یہ لینا پڑے گی، اس کو آن کرنا پڑے گا، اس کو لاوارث نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے ایفیکٹو لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جو لاسٹلی جو ہے، جو اس پروفیشن میں جو ینگ لائر آ رہے ہیں
ٹھیک ہے. ان کو بھی جو ہے ان کی سرپرستی بار کے لیول پر بھی ضروری ہے اور گورنمنٹ کے لیول پر بھی ان کی سرپرستی ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے یہ کر دیا جائے کہ یہ جو پریکٹس جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ لازم کر دیا جائے کہ رجسٹرڈ فارم یا رجسٹرڈ کمپنی جو ہے اسٹیبلش کرنا ضروری ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس سے لائرس جو ہیں وہ ٹیکس بھی پے کریں. پھر جو کمپنیز کی جتنی فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں وہ لائرس کو حاصل ہوں. پھر وہ کمپنی جو ہے اپنا ٹریڈ رجسٹرڈ کروائے کہ وہ کس سائٹ پہ جو ہے سروسز لیگل سروسز جو ہیں پرووائڈ کریں گی. تو اس سے جو ہے کمپنی کے اندر جو ہے ایک تو سسٹمائز اور میکنزم ایک اسٹیبلش ہوئے گا. پھر اس پر ایک بڑا بھرپور قسم کا چیک بھی آئے گا جو گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کا بھی جو ہے وہ باعث بنے گی. اور اس کی کانسیکوینٹلی ریاست کی بھی پھر ذمہ داری بنے گی کہ ان کمپنیز جو لائرس کی کمپنی یا فارمز جو رجسٹرڈ جو ہیں یہ ان کو کس طرح اور کس لیول پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس سے جو ہے یہ سائنٹیفکلی جو یہ پروفیشن جو ہے یہ اوپر آئے گا اور اس کو آنا بھی چاہیے. دیکھیے کہ اگر جو ہے کسی بھی ریاست کو درست کرنا ہے تو اس کے اندر اتنے زیادہ جب خرافات نظر آ رہے ہوں تو پھر ابتدا جو ہے وہ نظام عدل سے ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. نظام عدل ہی ہے جس نے جو ہے باہر کی دنیا کے لوگوں کو اور اندر رہنے والوں کو جو ہے ٹرسٹ آن اسٹیٹ کا جو لائلٹی ٹور اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کو انہانس کرنا ہے اور اس کی یقین دہانی کروانی ہے. تو نظام عدل جو ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے ہی جو ہے ریاست کی بہتری کا پہلا سٹیپ یہی ہو سکتا اور یہی ہے. اور اسی سے ہی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی. جی عدالتوں کے لیے میں انتہائی ادب سے گزارش یہ کروں کہ دیکھیے کہ اس کے لیے جو ہے عدالتوں کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے دیکھیں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمیں جو ہے یہ آپ جو ہے میں بڑا جو ہے انتہائی ادب سے اور بانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جو ٹرائل کورٹس ہیں ایڈمنٹ کورٹس ہیں یا پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو معاملات جو ہیں یہ ٹریننگ کی جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور یہ ٹریننگ جو ہے سوسائٹی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور ان ایشوز کو پرکھنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاملات کی. تو اس کے لیے جو ہے میری یہ ایک رائے ہے یہ جیسے اب انڈیا کے اندر جو ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں وہ کہ سول جج ہونے کی جو ایج جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے ختم بھی کیا ہے اور اس کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب کوئی چاہے وہ آ سکتا ہے اور یہ جوڈیشل سروسز میں. اور جب یہ دیکھیں جو ہے ایک ٹرائل لائر جو ہے وہی ایک اچھا جج ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ تھوڑا سا اس کی ٹائم سپین جو ہے اس کو بڑھائیں پریکٹس کے کو تاکہ زیادہ جو لرننگ والے لوگ ہیں زیادہ جن لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ انڈکٹ ہوں ایز اے ٹرائل جج اور کورٹ آف فرسٹ انسٹانس میں وہ انڈکٹ ہوں تو اس سے جو ہے بہتر جو ہے وہ ہوئے گا. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی ہے دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ نظام عدل کے اندر جو ہے یہ صرف لائر کمیونٹی جو ہے اور جوڈیشری انوالوڈ ہے. نہیں اس کے اندر ریاست کے دیگر انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. اگر وہ ایفیکیشیسلی پرفارم کر رہے ہیں اگر وہ اپنی جو ان کی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو بہتر طور پر وہ کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کنٹروورسیز جو ہیں اس کی پیدا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوئیں گے. ٹھیک ہے. تو جو ایگزیکٹو سائڈ پر جو ایفیکیشیسنس ہونا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری ریاست کے اندر جو ہے افیکٹو انسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ پروان چڑھے گا. اور اسی سے ہی جو ہے یہ ریاست جو ہے وہ ترقی کرے گی. دیکھیے جہاں پر انسٹیٹیوشنز ویک ہوں یا ریاست جو ہے ویک جہاں پر ہو وہاں پر کیوں کر کوئی اپنے سرمائے کو انوالو کرے گا. بالکل صحیح سر.
تو یہ جو ہے اس پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے عوامی سطح پر بھی ہوتی ہے، عوام کے اندر بھی جو ہے کرج ہوتی ہے کہ ہم نے رول کو فالو کرنا ہے، ہم نے پرنسپل کو فالو کرنا ہے، ہم نے ایتھکس کو فالو کرنا ہے، ہم نے رسپیکٹ ٹورڈس ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنس شو کرنی ہے۔ یہ لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، یہ ایک اوور آل جو ہے یہ ہر سطح پر جو ہے یہ ایک جو ہے عملداری کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے ہی بہتری آتی ہے۔ بے شک سر۔ اچھا سر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کورٹ ہے وہ آئین کے تحت ہی کام کر رہی ہوتی ہے، اور کوئی بھی ادارہ وہ آئین کے تحت ہی کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں آئین کی مضبوطی یا کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لا کی، قانون کی مضبوطی کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں جیسے آپ کو یہ کہا ہے کہ قانون کی عملداری کو مؤثر کرنے کے لیے سب سے جو ضروری جو بات جو ہوتی ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی جو جوڈیشل سسٹم کے اندر لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہی ایک اس میں اور بات آتی ہے، بڑی انتہائی باریکی سے اس کو دیکھیں، جو بڑی ایک جو ہے سوشل نارمز جو ہیں اس میں یہ آتی ہے انٹل سوشل جسٹس نہیں ہوئے گا جس ریاست کے اندر، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قانون کی عملداری بھی ویک نظر آتی ہے۔ آپ جو ہے کتنا ایک جو ہے طاقت کے بل بوتے پر رول آف لا جو ہے اس کو جو ہے کریں گے، اپلیکیبل کریں گے۔ لوگ جو ہیں انٹل انلیس جو ہیں لوگ جو ہیں خوش دلی سے اور جو ہے والنٹریلی جو ہے اس چیز کو فالو نہیں کرتے اور اس کو آنر نہیں کرتے، تو اسی سے ہی جو ہے آپٹیمائز لیول پر جو ہے رول آف لا قائم ہوتا ہے ریاست میں۔ یعنی جو ہے سوشل جسٹس جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ریاست کے اندر بڑا ضروری ہے۔ اور سوشل جسٹس کے اندر جو ہے دیکھیے کہ جو ہے لیجسلیشن کا بھی ایک پروسیس ہے۔ لیجسلیشن کا پروسیس یہ نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ سے، نہیں، یہ نہیں ایسا ہوتا۔ دیکھیں، جو لیجسلیٹو پروسیس جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر سے اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ ڈیولپ کرتا کرتا جو ہے اس کو فائنلی انڈورس پارلیمنٹ کرتی ہے۔ سیم ایز جو سوشل جسٹس جو ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے سوسائٹی جو ہے خود رکھتی ہے، اور اس کو جو ہے فائنلی آپٹیمائز لیول پر گورنمنٹ لے کے جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے پیرلل طور پر جو ہے اپنے یہ باسیوں کو، اس ریاست کے باشندگان کو جو ہے ان کی جو ہے ٹریننگ جو ہے، ان کی پراپر تعلیم جو ہے وہ بھی کرنا بڑی ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو ہے سر جوڑ کر بیٹھنے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اچھا سر، عام شہری کو انصاف کے حصول کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے کافی مسائل ہیں، ان مسائل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جس سے ایک عام شہری جو ہے وہ آسانی سے اور بالکل آسان طریقے سے انصاف لے سکے؟ دیکھیے، جو کسی بھی آپ سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر کہیں بھی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے یا کسی کا سیول رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو اس کی داد رسی کے مختلف لیول ہیں، بالکل ٹھیک، اور یہ ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ہے۔ جو ٹیپیکل سول ٹرائل یا ٹیپیکل کرمنل ٹرائل جو ہے وہ دنیا کی ہر ترقی یافتہ ریاست کے اندر اس کو انیشیٹ کرنے سے پہلے کچھ دیگر سٹیپس ہیں، تو وہ ان میں سے جو ہے میڈیشن ہے، ریکنسیلیشن ہے، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، اور جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بڑا درینہ جو ہے وہ ایک بل پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے پنجاب پنچایت ایکٹ جو ہے جس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرنا چاہا، اور اس میں جو ہے بڑی حد تک انہوں نے یہ کرنا چاہا کہ یہ جو ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو جو ہے کورٹ کے باہر کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ پریزنٹ جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کے اندر بھی ان باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ پھر جو ہے دیکھیے، جو کمرشل ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو جو ہے کمرشل کورٹ سے ڈیسائیڈ کروانا، اور ان کو سپیڈیلی ان کو دیکھنا، اور اس کے لیے فارمل
ٹرائل سے اوائڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ انوالو ہوتا ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ انٹینشنلی جب وہ کورٹس کے اندر معاملات جاتے ہیں تو وہاں پر جب انجیکٹیو ریلیف کی صورت میں جب وہ کوئی انٹرم ریلیف دیا جاتا ہے تو وہ کئی منتھ پر محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے جو سرمائے کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، جو سرمائے کو جو ہے اس سوسائٹی میں لگانا چاہتا ہے، وہ پھر ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں وہ لوگ. اس سے بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی حد تک جو ہے ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے کیسز ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے سرمائے کو جو ہے یہاں پر انویسٹ کرنے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ دستی جو ہے لوگوں نے، سرمایہ داروں نے جو ہے وہ شو کیا کہ ہم نے اپنے سرمائے کو لگانا ہی نہیں ہے کیونکہ سسٹم پروٹیکٹ نہیں کرتا ہمارے سرمائے کو. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اگرچہ اب یہ 2000 جو ہے 21 میں جو ہے یہ کمرشل کورٹ آرڈیننس آیا ہے، لیکن اس حد تک جو ہے اس کو اس طرح انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. ابھی تک اس کو انٹروڈیوس پراپرلی کروانا چاہیے. اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے باقاعدہ طور پر جس طرح لکھا گیا ہے کورٹس اسٹیبلش ہونی ہے، ان کورٹس کو جو ہے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ یقیناً آئے گی انشاءاللہ سر. اچھا سر، فوجداری نظام عدل کی اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایون کہ خطرناک جو ملزمان ہیں وہ جلد ضمانت پر ہم نے رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یا جلد بری ہو جاتے ہیں، اور اس سے ایکویٹل کی یا بریت کی جو شرح ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں، میں اس کی جو دو وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں، سب سے پہلی وجوہات تو یہ نظر آتی ہے، بد نصیبی یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب ہم کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کمپلین ہے، چاہے ہم وہ پولیس کو کمپلینٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ ایگزیجریشن بہت ہوتی ہے، فالس امپلیکیشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ عنصر جو ہے بہت زیادہ آتا ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ کرائم میں انوالو ہوتا ہے، لیکن جو کمپلینر جو ہے وہ پوری کی پوری فیملی کو انوالو کرتا ہے. جو ہے ایک تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ بڑی بد نصیبی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے ٹول فالٹی انویسٹیگیشن کا آتا ہے کہ وہ اس حد تک ٹریننگ ہی نہیں ہے. جو کلیکشن آف انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ہے وہ سائنٹیفک انداز سے، اور پھر دیکھیں رولنگس آ رہی ہیں سپیریئر کورٹس کی، ان کی روشنی میں چاہیے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کریں کہ کس طرح کا سٹینڈرڈ جو ہے، سٹینڈرڈ آف ایویڈنس جو ہے وہ جو ہے کورٹس جو ہیں اس کو سیٹ کر رہی ہیں، اور کس طرح کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کورٹ جو ہیں اس کا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ اس پر جو ہے اس طرح جو ہے کنوکشن آ رہی ہے، اور ایکویٹل جو ہے اس کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے. تو وہ بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اس حد تک کوالیفائڈ لوگ بھی نہیں ہیں، پھر اوپر سے ٹریننگ نہیں ہے. پھر ایک بہت بڑا جو گیپ نظر آتا ہے، جو میں اکثر جو ہے میں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے اور اس نظام سے جڑے ہوئے لوگوں سے یہ میں جو ہے یہ میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن ٹو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ کیوں جو ہے پراسیکیوشن جو ہے اس کے ہیڈ میں انویسٹیگیشن نہیں ہے. دیکھیں پراسیکیوٹر جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا جو ہے وہ ایک اس کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، پراسیکیوٹرز پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکلی ایشوز کو دیکھتے ہیں، ہرڈلز کو دیکھتے ہیں، کورٹ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایکویٹل کیسے ہوتی ہے اور کنوکشن کیسے ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. تو کیوں جو ہے انویسٹیگیشن کو جو ہے پراسیکیوشن کا پارٹ جو ہے نہیں بنایا جاتا، کیوں اس کے انڈر نہیں رکھا گیا؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے. پھر اگر یہ انڈر دی ہیڈ آف دی پراسیکیوشن جو ہے اگر انویسٹیگیشن کام کرتی ہے تو پھر جو کورٹ
जो तय करती है प्रिंसिपल्स, जो कोर्ट स्टैंडर्ड सेट करती है, प्रिंसिपल्स दे रही है, उनकी रोशनी में जब इन्वेस्टिगेशन होएगी तो लामहल्ला तौर पर, लाशोरी तौर पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। तो इस चीज़ को अगर जो है लिंक किया जाए, इसके हेड के अंदर लेके आया जाए, तो इससे भी जो है फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है, और इससे जो क्रिमिनल साइड पर जो इक्विटल का रेट, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत हाई जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक हो गया सर। और तीसरी और आखिरी बात जो है कि देखिए, चाहे वो सिविल साइड पे गलत तौर पर कोर्ट को जो है सेट इन मोशन किया जाए, या क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल मशीनरी को सेट इन मोशन किया जाए, तो जो है ऐसे करने वाले को जो है कैसे कर्ब करती है, ये निज़ाम कैसे कर्ब करता है। तो ये भी एक इस निज़ाम पर सवाल है कि जो इस तरह के मामलात पर जो है कुर्सी मेजर नहीं लिए जाते, ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है करने की ज़रूरत है, और इस मामले को इन लाइंस पर जो है सोचने की ज़रूरत है, और बल्कि अमली तौर पर करने की ज़रूरत है। एक तो ये भी इसमें जो है इस अमर को भी जो है प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है सर। अच्छा, लास्ट में सर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए चंद तजावीज़। देखिए, मैं आगे ही बड़ी जो है, जो मैं आपसे जो अर्ज़ किया है वो यही है कि निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो है आप ये देखें कि ये इस निज़ाम की पहली इकाई क्या है, वहीं से स्टार्ट करें, वहीं पर भी फॉल्ट है। ठीक है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये एफिलेशन देने वाले जो अदारे जो हैं लॉ कॉलेजेस को, उनका रोल जो है वो बहुत अहम है, और ये काबिल सताइश बात है। मैं आपके सामने बड़ा ये बांगे दोहल ये कहता हूँ बात कि ये अब एफिलेशन का जो मेयार जो है, जो स्टैंडर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है, उसको जो है पाकिस्तान बार कौंसिल और नीचे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो बोर्ड और उनकी कमेटी जो है वो बड़े एहसन तरीके से देख रही है। लेकिन जो है इसको कोशिश ये किया जाए कि ये जो एफिलेशन जो है उसको हर साल जो एक्सटेंड किया जाता है, उसको स्टीरियोटाइप बनने से जो है रोकना भी बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत बेहतर अंदाज में जो है लीगल एजुकेशन जो है उस पर काम जो है हो रहा है। और ये मैं आपको कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन टाइम जो है, कुछ टाइम के अंदर और कुछ अरसे के अंदर आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आप देखेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आज का क्या सेशन कैसा रहा, आप इसके वाले से अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दीगर सेशन में किसी दीगर टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।